الرحمن الرحیم. قاری محمد جواد صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. برائے خوشنود حضرت زینب سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. تمام اعمال کی قبولیت کے لیے آزادار قبولیت کے لیے بلندتر پرزور حیدری صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سنة من قد أرسلنا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات الله محمد گزار ہوں اسرار عزیز الحسن دہلی صاحبان سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ حسینی میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.
ابھی آپ نے جو انتہائی خوبصورت انداز میں آیا مبارکہ کی تلاوت کی گئی اس کو سننے کا شرف حاصل کیا. وقل رب اغفر لي واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے نصیر طلب کرو. ناصر نہیں کہا کیونکہ ناصر وہ ہے جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے, اور نصیر وہ ہے جو ہمیشہ جب اس کو مدد کے لیے پکارا جائے تو حاضر ہو. اور اس رب کعبہ کی قسم کہ جس طرح سے علی اور بطول اور ان کی آل پاک نے دین کی نصرت کی ہے, اس میں دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. آج کا جو کلام آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, اس میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا سید الشہداء نے کس طرح سے اس دین کو بچایا اور کس طرح سے اس دین کی خدمت کی. آپ سے گزارش ہے کہ امام مظلوم کربلا کی ذات اقدس پر بلند ترین صلوات کریں. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے, فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے, باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. کے نام پر منبر رسول دکھ رہا تھا تخت شام پر, حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر, منبر رسول دکھ رہا تھا تخت شام پر. دین کی اساس نے شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے, ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے, مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے. دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا. مصطفیٰ کے چین نے علی کے نور عین نے, ہولناکیوں میں موت کے حیات کھو گئی, کفر کی گھٹا اٹھی رہے نجات کھو گئی. شاہ ذوالجلال نے سیدہ کے لال نے ایسے وقت میں شعور آ گئی عطا کیا. دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے, اور میر شام بن گئے
آستین کا، اس روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، اس روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، بادشاہ دین نے گوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، شاہ تشنہ کام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، دین کو بچا لیا، مصطفیٰ کے چین نے علی کے نور عین نے، اور بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئے، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئے، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئے، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت و تاج و قصر شام ڈھا دیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، ہلکے بے زباں سے ظلم کی کمان توڑ دی، شہر کے گلو سے خنجروں کی تار موڑ دی، نازش حیات نے فخر کائنات نے سر کٹا کے آدمی کا سر بلند کر دیا، مصطفیٰ کے چین نے علی کے نور عین نے، اور دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا اللہ، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، لاکھ جان و دل نثار سید انام پہ، رو دیا فلک بھی بے کسی تشنہ کام پہ، لاکھ جان و
دل نثار سید انام پر، رو دیا فلک بھی بے کسی تشنہ کام پر، اپنے محجبین کو دل برے حسین کو کھینچ کر گلے سے تیر جب گلے لگا لیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین میں، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، مصطفیٰ کے چین نے علی کے نور عین میں۔ صبر کے جوہر دکھا دیے تو نے، کمال صبر کے جوہر دکھا دیے نام کے ڈنکے بجا دیے تو نے، کہا یہ زوجے حارث نے روکے حارث سے، چراغ گورے غریبا بجھا دیے، چراغ گورے غریبا بجھا دیے تو نے، کمال صبر کے۔ درود بھیجیے گا محمد محمد۔ آپ کی یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آج جناب مسلم بن عقیل کے دو معصوم شہزادوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، خون و محبت یہ بہت مظلوم تھے، لیکن پھر بھی کربلا میں ان کے ماں باپ ان کے پاس موجود تھے، لیکن یہ دو ایسے مظلوم شہزادے کہ نہ ماں کا سایہ سر پہ تھا نہ باپ کا سایہ۔ وہ کون دو یوسف ہیں جو آوارہ وطن ہیں، وہ کون دو یوسف ہیں جو آوارہ وطن ہیں، وہ کون دو عیسیٰ ہے کہ بیمار میں ہر ہے،
کون دو گلو ہے کہ داغوں سے چمر ہے، وہ کون دو سید ہے کہ بے گورو کفر ہے، وہ کون دو سید ہے کہ بے گورو کفر ہے، وہ کون دو بے کس ہے کہ جو فخر جہاں ہے، وہ کون دو لاشیں ہیں جو دریا میں رواں ہے، وہ کون دو لاشیں ہیں جو دریا میں رواں ہے، وہ کون دو بستر ہے کوئی ہم کو بتائے، حارث نے تماشے جنہیں بے جرم لگائے، حارث نے تماشے جنہیں بے جرم لگائے، وہ کون مسافر ہے کہ پھر گھر میں نہ آئے، وہ کون مسافر ہے کہ پھر گھر میں نہ آئے، وہ کون ہے صابر کے فغان لب پہ نہ لائے، وہ کون دو مہمان ہے مصیبت کے سفر میں، جن کی کہ ضیافت ہوئی جلات کے گھر میں، وہ کون ید اللہ کے نواسے ہیں جو ہوش کو حارث کو ملے شب کو جو حجرے میں وہ تا صبح انہیں ڈال دیا باندھ کے بازو، اور دریا کی طرف صبح چلا ایسا گیسو، نالین تلک بھی نہ پہننے دی شکینے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے پڑھ پڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے وہ سب کی طرح بیچ میں آتا، رو پڑتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ وہ حرف زبان پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم دے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم دے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے پڑھ پڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے وہ سب کی طرح بیچ میں آتا، رو پڑتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ وہ حرف زبان پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم دے، کچھ گھر میں تیرے چین بھی پایا نہیں، خود آئے نہیں کہ تیری زوجہ نے تمنا، اور توڑا ہے فقط پانی سے پاکا کئی دن کا، توڑا ہے فقط پانی سے پاکا کئی دن کا، حجرے میں ادا کی ہے یہاں طاعت مولا، للہ شکستانہ یتیموں کا یہ دل گئے، تصویر کوئی ہم سے ہوئی ہو تو بہل گئے، سنتا نہیں مظلوموں کی وہ بات تنگ گئے، دیتے ہیں صدا زوجائے حارثوں کو سر، یہ جانتے تو ہم نہ کبھی آتے تیرے گھر، مہمانوں کو تو اپنے پہچاتی نہیں مادر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں سے عدو ہے، ابا نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے تو تو
نہ ایسا مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی ہے وہ پوشا کہ پاؤں پہ سر رکھتی ہے کہ چھوڑتی ہے کہتی ہے خدا کے لیے کیا کرتا ہے بسا بس کر کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم اور سارا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم سارا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم بس کر کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم سارا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم فرزند کو دی ہار سے ملعون نے حلوا اور بولا کہ سر کاٹ لے ان دونوں کا ایک بار دونوں کو پکڑ کر جو بڑھا آگے وہ دیتا حسرت سے لگے دیکھنے اس کو یہ پوشا اس نے کہا کیا دیکھتے ہو سر پہ قضا ہے والد نے میرے قتل کا فرمان دیا ہے یہ بولے جوانی کا تیری دیکھ کے عالم یاد آ گئی اکبر کی جوانی ہمیشہ لیتا ہے جوانی میں آپس نعرے جہنم ہم کرتے ہیں افسوس تیرے حال پہ طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے ہم شکل نبی کو پر وہ تو نہیں قتل کیا کرتے کسی کو وہ بولا کہ اکبر ہے عزیزوں میں تمہارے یہ بولے کہ بیٹے ہیں وہ ماموں کے ہمارے ہم دونوں ہیں سب بھائیوں میں ان کو پیارے وہ ہوتے تو پھر دیکھتے بابا کو تمہارے ہم گھٹنیوں عباس کے سینے پہ چلے ہم زینب کلثوم کی گود میں پلے ہیں ہم کلثوم کی گود میں پلے ہیں ہم گھٹنیوں عباس کے سینے پہ چلے ہیں ہم زینب کلثوم کی گود میں پلے ہیں یہ سنتے ہی قدموں پہ گرا عاشق مولا اور ہاتھ سے شمشیر پٹکتی لب دریا اللہ کی رحمت میں ہوا غرق سراپا حارث نے کہا حق پدر یہ باتوں بولا حارث تو پدر کس کا شقی ازلی ہے ماں فاطمہ ہے مومنوں کا باپ علی ہے تو کوڑ ہے آنکھوں سے نظر آئے گا کیوں کر وہ دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر وہ دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر حارث نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر اڑتے تلے دونوں کو بیٹھایا برابر گردن کو نہ جھکنے دیا سجدے میں خدا کے سر کاٹا پڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے سر کاٹا پڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا الفت میں برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اس نے یہ قاتل کو سنایا پوچھوں یہ لہو کرتے
जो तन डाला कसारा, लाशे ने कहा पूरे हुए दिल के इरादे, ऐ मेरे हमें भाई के लाशे से मिला दे। लाशे ने कहा पूरे हुए दिल के इरादे, ऐ मेरे हमें भाई के लाशे से मिला दे। वो कौन जो खसूसन जनाब मुस्लिम बिन अकील के इन दो मासूम शहजादों का वास्ता लेकर इलाही तुझसे दस्ते दुआ बुलंद करते हैं कि इस फर्श अज़ा पर बैठे हर एक मोमिन की दिली शरई हाजात को पूरा फरमा। मोमिन आपसे खुसूसी गुजारिश है कि बानी फर्श अज़ा डॉक्टर सैयद रियाज अली शाह की अहलिया उनकी तूले उम्र के लिए और उनकी तूले उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए खुसूसन इस फर्श अज़ा पर खुदा की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तूले उम्र अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से समाअत पढ़िए। बेगम कर्ब हुसैन, इनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, स्पाइन का ऑपरेशन है। दुआ कीजिए कि बीमार करबला के सदके में सफाई कामला हो। हजरात, कूफा वालों ने मौला हुसैन को खत लिखे और बुलाया, और जब वक्त आया तो पीछे हट गए। हम भी इमाम ज़माना को अरीज़े लिखते हैं, और जब वक्त आएगा तो दुआ कीजिए कि हम साबित कदम रहें। शायर ने इसको बयान किया है कि शहर दिल को कभी कूफा नहीं होने देंगे। आवाज नहीं सही। शहर दिल को कभी कूफा नहीं होने देंगे, इब्ने ज़हरा तुझे तन्हा नहीं होने देंगे। शहर दिल को कभी कूफा नहीं होने देंगे, इब्ने ज़हरा तुझे तन्हा नहीं होने देंगे। खत तुझे लिख कर बुलाते हैं मगर वादा है, खत तुझे लिख कर बुलाते हैं मगर वादा है, हो चुका है जो दोबारा नहीं होने देंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज जनाब हुर को फुर्सा देना है तो दो मिसरे समाज फरमाए। हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला, हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला, हुर को हुसैन घेर कर जन्नत में ले गए। हुर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं इल्तमास गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम प्रोफेसर अल्लामा सैयद उल्फार हुसैन नकवी साहब किबला से कि वो अपने मौजूद शरीयत इस्लाम
اور مشیت الہیہ پر مبنی سے خطاب فرمائے۔ پروفیسر علامہ سید افضل حسین نقوی صاحب قبلہ، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تاریخ نے وہ لخمہ لیا سال بیچ کر، تاریخ نے وہ لخمہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر۔ نعرہ حیدری! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیر، مالک الاملاک، مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار، مکبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، لا يسخره صراخ المستصرخین، لا يبلغه إلهام الملحين، الأرسم للصالحين، موفق للمفلحين، مولى العالمين، أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، جلت عظمته۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صلوات قرآن مجید کا 42واں سورہ سورہ مبارک ہے شورا 13ویں آیت واقعی ہدایہ موضوع گفتگو شریعت اسلام اور مشیت الہیہ گفتگو ان منزلوں پر تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اس آیت کے ایک جز میں اللہ نے قطعی طور پر ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے سے خاتم النبیین کو آگاہ کیا. فیصلہ کیا ہے؟ اے رسول، اے خاتم النبیین، سنو، ان الحکم الا للہ، شریعت اسلام کا ہر فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف مجھ اللہ کو ہے. پھر اسی بات کو اللہ نے سورہ یونس میں واضح کیا، قرآن مجید کا 10واں سورہ. قل اے رسول ان سے کہہ دو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. رسول ان سے کہہ دو کہ میں رسول، رسول ان سے کہہ دو کہ میں رسول یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی خواہش سے شریعت اسلام میں کسی طرح کی کوئی ترمیم یا کوئی تبدیلی کر سکوں. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے رسول خاتم النبیین، ہم خاتم النبیین کے بارے میں اپنا عقیدہ بار بار اعلانیہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ سنو،
خاتم النبیین کے بارے میں مسلک تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین بلند ترین ذات کا نام خاتم النبیین ہے. جب عالمین کی افضل ترین ذات کو اللہ نے سورہ یونس میں بتا دیا کہ اے رسول تم عالمین کی افضل ترین ذات ہو، لیکن تمہیں بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کر سکوں. تو پھر غور فرمائیے، جب عالمین کی افضل ترین ہستی کو شریعت میں تبدیلی اور ترمیم کا اختیار نہیں ہے، تو خاتم النبیین کے بعد کسی کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو گیا کہ حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے؟ رسول کا شریعت کا ہر فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. رسول کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس شریعت کی تبلیغ کر، اس شریعت کو نافذ کرے، اس شریعت کو پہنچائے، تاکہ اس شریعت پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا کو بھی سنوار سکے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہو سکے. لیکن عجیب آیت ہے، میں نے کہہ دیا کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی خود کو سنبھال سکے اور آخرت میں بھی فلاح پا سکے، نجات پا سکے، جنت میں داخل ہو سکے. لیکن ہمیں عجیب آیا جو آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کریں. سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ اور اس کی 38ویں آیت ہے. سب کی خواہش ہے نا کہ جنت میں جائیں، سب کی خواہش ہے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں وہ نہیں جائے گا، ہم جائیں گے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ فرماتا سورہ معارج 70واں سورہ 38ویں ہے. عجیب آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ایتمعوا کل امرئ ان یدخل جنت نعیم، کیا ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ آیت آگے بڑھی، کلا، اللہ فرما رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اس کلا کا مطلب ہر مترجم
اور ہر مفسر نے یہ لکھا کہ کلّا کہہ کر اللہ نے بتایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کوئی انسان، اس کی تفسیر میں ہے، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی بھی فرقہ ہو، اللہ آیت میں فرما رہا ہے نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائی، یہودی، غیر مسلم، جس پر لفظ انسان کا اطلاق آیت میں اللہ فرما رہا ہے نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ یہ عجیب آیت ہے، اللہ پتہ ہی فیصلہ کرا کوئی نہیں جائے گا جنت، کوئی انسان نہیں جائے گا۔ اچھا یہ اللہ کیوں نہیں جائے گا؟ اب اللہ نے آیت کے اگلے جز میں وجہ بتائی کہ کیوں نہیں جائے گا۔ آیت آگے بڑھی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی انسان اس لیے جنت میں نہیں جائے گا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، اس لیے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا کہ اللہ فرما رہا ہے ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہم نے اسے ایک نجس شے سے خلق کیا ہے۔ جب ہر انسان نجس ہے، اللہ فرما رہا ہے جب ہر انسان نجس شے سے پیدا ہوا ہے تو جنت ہے پاک۔ نجس کا جنت میں کیا کام؟ اور ہر انسان نجس شے سے پیدا ہوا نہیں جائے گا جنت میں۔ لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، مخلوق کی خدمت کرو، حج کرو، زیارات کرو، اللہ پر عقیدہ توحید مضبوط رکھو، سب کچھ کرو تو جنت میں بھی۔ اللہ فرما رہا ہے انسان نجیس ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، روزہ رکھنا فرض ہے، حج استطاعت پر فرض ہے، ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو نعمتیں ملیں گی، حج کریں گے تو اجر ملے گا۔ لیکن یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادت ہے، حیثیت یہ رکھتی ہے کہ یہ ذات راہ ہے۔ ان عبادتوں سے جنت میں یقیناً بلند درجات ملیں گے۔ عجیب مرحلہ ہے فکر کا، ان عبادتوں سے جنت میں یقیناً بلند درجات ملیں گے، لیکن جنت میں بلند درجات، جنت میں بلند درجات اس وقت ملیں گے نا، ان نمازوں سے، عبادتوں سے، بڑی توجہ کیجیے گا،
ان نمازوں سے عبادتوں سے جنت میں بہت بڑے درجات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، لیکن اس وقت ملے گی نا جب جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں اگر جاؤ گے ہی نہیں تو نمازوں کا کیا اجر ملے گا؟ وہاں جا کے ملے گا۔ تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ جنت میں جاؤ گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں نجس شہر سے پیدا کیا، تم جا ہی نہیں سکتے۔ یہ نماز، یہ روزہ، جتنی عبادت ہے، اصل میں دنیاوی مثال دے کر بات ہوں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ جتنی عبادت ہے نا، یہ تمام عبادت ہے دنیا میں، دنیاوی مثال ہے، ایک ذاتی راہ کی کیفیت رکھتی ہے۔ جیسے انسان سفر کرے تو سفر کا سامان لے کر جائے، ذاتی راہ لے کر جائے، ضرورت کی چیزیں لے کر جائے، تو یہ وہ ذاتی راہ ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب انسان سفر پہ دنیاوی مثال دے کر بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگر انسان سارا ذاتی راہ لے کر کھانا پینا بستر دیگر ضروری سامان، سارا سامان لے کر سفر پہ گیا، کرتا رہا سفر، کسی ملک کی سرحد پہ پہنچا، یہ عبادتیں، یہ دنیا کے ذات و راہ کی مثال ہے۔ عبادتیں ایسی ہیں جیسے کھانا پینا لے کر، اپنا سامان لے کر، ضرورت کی چیزیں لے کر، بستر لے کر، اب انسان چلا دوسرے ملک کی سرحد پہ پہنچ گیا، ان سے اس نے کہا میں بستر بھی لایا ہوں، میرے پاس کھانا بھی ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس اور ذاتی راہ بھی ہے، مجھے تم اپنے ملک کی سرحد پار کرنے دو، دیکھو سب کچھ ہے میرے پاس، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، مجھے اپنے ملک کی سرحد پار کرنے دو، یہ دیکھو سب چیزیں ہیں میرے پاس۔ اس سے سب کہیں گے کسی ملک کی سرحد پر چلا جائے کہ یہ چیزیں دکھا کر تم ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے اس دنیا کی سرحد کو عبور کیا، ہم نے اس دنیا کی سرحد کو عبور کیا، ذاتی راہ پاس ہے، نمازیں پاس ہے، روزے پاس ہیں، جن پر درجات ملیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اگر نئی نماز پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، عذاب ہوگا۔ ہم نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، عبادتیں طے کر کے ہم اس دنیا کی سرحد کو عبور کر کے حشر کے میدان میں پہنچے۔ اب ہم چاہتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہم گئے، ہم نے کہا رضوان جنت سے دیکھو ہمارے پاس نمازیں ہیں، ہمارے پاس روزے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں، یہ دیکھو یہ اعمال نامہ، ہمیں جنت میں جانے دو۔ وہ کہے گا نہیں، اگر دنیا میں ہم کسی ملک کی سرحد کو عبور کرنا چاہیں، وہ بھی اس ذاتی راہ پر اپنے ملک کی سرحد کو عبور نہیں کرنے دے گا،
ہم سے پوچھے گا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ ہم سے پوچھے گا پاسپورٹ ہے دکھاؤ کہ تم داخل ہو سکتے ہو یا نہیں. ہماری زبان بھی پوچھے گا یہ ذاتے رات لائے ہو، نمازیں لائے ہو، روزے لائے ہو، عبادتیں لائے ہو، تمہارے پاس جنت میں داخل ہونے کا پاسپورٹ ہے؟ تو ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت میں پہنچنے کا، داخل ہونے کا پاسپورٹ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا سنو، حب علی فرمان موجود ہے رسول نے فرمایا حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے. کوئی نجیس جنت میں نہیں آئے جب تک نجیس ہے. جب تک نجیس ہے جنت میں نہیں جائے گا. تم وہ انسان جس کی تخلیق نجیس شے سے ہوئی جب تک نجیس ہے جنت میں نہیں جائے گا. اس نجیس انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کچھ ایسی ہستیاں مل جائیں جو ہماری طرح پیدا نہ ہوئی ہو، جو تخلیقی طور پر نجس نہ ہو بلکہ خود بھی پاک ہو اور ان سے جو محبت کرے انہیں بھی پاک کر دے. تو میں پورے قرآن مجید میں سورہ احزاب کیا ہے کہ ایسی ہستیاں کون ہیں. آیت آ گئی آپ کے ذہن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر چیز کو دور رکھے. اچھا پتہ نہیں مومنین ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا. ناراض نہ ہوا کرے، آیت پڑھ لیا کریں. اللہ نے فرمایا ہے میں نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں طاہر اس طرح کرے، اس طرح رکھے جیسا کہ طہارت کا حق ہے. اللہ فرما رہا ہے طہارت کا جیسا حق ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے، کسی انسان کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے. مخلوق کا ارادہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے. اگر وہ رحمان ہے تو اس نے رحمانیت کو کہیں سے حاصل نہیں کیا،
وہ رحمان ہے تو اس کی ذات کا حصہ رحمانیت ہے. رحیم ہے، مالک ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، کچھ بھی صفتیں اس کی ہیں. ارادہ ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے. تو یہ سب صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، اس کی ذات کا عین ہے. اور مخلوق صفتیں کسب کرتی ہے، حاصل کرتی ہے. اللہ صفتیں حاصل نہیں کرتا، اس کی ذات کا حصہ ہے. جو اللہ ہے وہی اس کی صفت ہے. چاہے رحمان کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے رحمان کہہ لو. رحمان اللہ ہے، اللہ رحمان ہے. چاہے ارادہ کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے ارادہ کہہ لو. ارادہ اللہ ہے، اللہ ارادہ ہے. ارادہ اس کی ذات کا حصہ ہے. اس کی ذات کے حصے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ذات کا حصہ ہے ارادہ، تو جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہے. میں نے جب کہہ دیا، جب سے اللہ. اگر اللہ کے ساتھ جب آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا. وہ تو جب سے پاک ہے، وہ تو تب سے پاک ہے. لیکن بات واضح کرنے کے لیے کہنا پڑے گا، جب سے اللہ تب سے اس کا ارادہ. لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو پاک کرے گا، میں کہتا ہوں تمہارا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اور جب سے اللہ تب سے ارادہ، جب سے ارادہ تب سے یہ پاک. دربندی تہرانی سے کسی نے پوچھا کہ آیت میں ہے یرید اللہ، اور یہ کہے گزارے اللہ پاک کرے گا، اللہ پاک کرتا ہے. ترجمہ اس طرح سے ہے. تو دربندی تہرانی سے بس یہ 2 جملے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. دربندی تہرانی سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے ہیں؟ دربندی تہرانی نے برجستہ جواب دیا، پہلے تو بتا کہ کیا اللہ قل هو اللہ احد کے نازل ہونے سے پہلے احد تھا یا بعد میں احد ہوا؟ تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان سے محبت کرو جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں. اگر تم نجس رہے تو جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جب جاؤ گے جب ان کے دامن کو تھام کر پاک ہو جاؤ. اچھا، عام طور سے یہ بات ذہن میں آتی ہے سب کے کہ قرآن مجید میں ایک آیت تطہیر ہے، میں نے پڑھی، لیکن عزیزان محترم آپ یقین فرمائیں قرآن مجید میں ایک آیت تطہیر نہیں ہے. قرآن مجید میں 2 آیتیں تطہیر ہیں. ایک نہیں 2 ہے. ایک تو میں نے پڑھی ہے، سورہ احزاب کیا ہے. دوسری آیت تطہیر پڑھو. یہاں کیا آیت تطہیر میں سورہ احزاب میں یطہرکم تطہیرا. یہ یطہرکم تطہیرا کی وجہ سے اس کا نام ہے آیت تطہیر. اب دوسری آیت
آیت تطہیر دوسری سورہ بقرہ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ وہاں کیا ہے يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یا اللہ نے فرمایا أَن طَهِّرَ بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ دیکھو ہمارے گھر کو پاک رکھنا، ہمارے بیت کو پاک رکھنا. اس میں اہل بیت کون ہے؟ جو رجس سے دور ہے. اللہ نے فرمایا ہمارے بیت کو رجس سے، نجاست سے دور رکھنا، اسے پاک رکھنا. یہ عہد لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے. اور دوسری آیت اس کے بعد آئی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. اللہ نے ارشاد فرمایا دو وعدے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے. ایک وعدہ یہ لیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مسابہ صوب سے. دیکھو میرے اس بیت کو صرف خالی نہ رہنے دینا، مسابتاً صوب، اس پر کپڑے کا پردہ ڈال کے رکھنا. پہلی مرتبہ پردہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ڈالا. اب اللہ نے وعدہ دیا دیکھو طاہرہ، میرے اس بیت کو پاک رکھنا. تو قرآن مجید میں آیت تطہیر دو ہے. ایک آیت تطہیر میں بیت کی طہارت کا ذکر ہے، ایک آیت تطہیر میں بیت کی طہارت کا ذکر ہے، دوسری آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر بیت اللہ کو پاک رکھا. کتنے اس کے اطراف میں بت تھے، ان تمام بتوں کو توڑ دیا تاکہ یہ بیت اللہ بتوں کے رجس اور نجاست سے پاک ہو جائے. حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا. اللہ نے کہا حضرت ابراہیم کے لیے قرآن میں کہ یہ فتح ہے، فتح جوان جس نے خانہ کعبہ کو پاک کیا بتوں سے. اچھا ایک تو انہوں نے پاک کیا، اور جب ختمی مرتبہ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو رسول نے علی سے کہا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو توڑ دو. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں، آپ بتوں کو توڑ دیں. تو ختمی مرتبہ نے جواب دیا علی امامت ختم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو اور ان بتوں کو توڑو. علی ختمی مرتبت کے کاندھے پہ سوار ہو بتوں کو توڑ رہے ہیں. رسول اکرم نے ایک مرتبہ علی سے مخاطب ہو کر کہا علی تم اپنے آپ کو کتنی بلندی پر پاتے ہو، میرے کاندھے پہ سوار ہو کر تم اپنے آپ کو کتنی بلندی پر پاتے ہو. تو علی جواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کاندھے پر سوار ہو کر میں اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پاتا ہوں، اتنی بلندی پر پاتا ہوں کہ اگر آپ
مجھ سے کہیں کہ بارش سے کوئی چیز اٹھا کر دے دو تو یا رسول اللہ میں اٹھا کے دے دوں. اٹھا کے دے دوں گا. اب قرآن مجید نے کیا کہا؟ اب مجھے زمانہ بتائے. آیت پڑھو. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے فرمایا ایک شجرہ ایسا ہے، ایک درخت ایسا ہے اس کرۂ ارض پر کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں. کوئی دنیا کی ایسی جگہ ہے کوئی بتائے گا کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایسا درخت ہو کہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو، اور وہ شجر طیبہ بھی ہو، وہ کلمہ طیبہ بھی ہو؟ کوئی نہیں دکھا سکتا. وہ شجر طیبہ جو کلمہ طیبہ ہے، جس کی جڑ زمین میں ہے، وہ رسول کی ذات ہے. جس کی شاخیں آسمان پر ہے وہ علی کی ذات ہے. وہ علی کی ذات ہے. اچھا جب بت ٹوٹ چکے، جب بتوں کو توڑ چکے، تو اب رسول نے بلال سے کہا بلال خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ اور خانے کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دو. بلال خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے. چڑھنے سے پہلے یاد نہیں رہا بلال. جب چھت پہ چڑھ گئے یاد آیا. بلند آواز سے رسول سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ، جب میں کعبے کے علاوہ کہیں اور اذان دیتا تھا تو میں رخ کعبے کی طرف کرتا تھا. جب میں کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ اذان دیتا تھا تو میں اپنا رخ کعبے کی طرف کرتا تھا. آپ نے تو مجھے کعبے کی چھت پر پہنچایا، اب میں کس طرف رخ کروں؟ رسول نے بلند آواز سے بلال سے کہا اما سمیتا، کیا تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ میں نے کہا تھا یا علی مسلوں کا مسل کعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. بلال بچے الا علی، علی کی طرف رخ کر کے آزاد دے. حضرت علی کی طرف رخ کر کے اذان دے، اس لیے کہ یہ مسئلے کعبہ ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، وہ پیش کروں ایک بات عرض کرنے کے لیے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول نے فرمایا من سنّ سنتا حسنتا فلہ اجر. جو کسی نیک کام کی بنیاد رکھے گا اور قیامت تک لوگ وہ نیک کام جس کی اس نے بنیاد رکھی تھی، جب تک قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے بنیاد رکھنے والے کو، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. وَمَنْ سَنَّ سَيِّئَةً فَلَهُ جَزَاءٌ. اور دوسرا جز یہ کہ رسول نے فرمایا کہ جو کسی برائی کی بنیاد رکھے گا، اس کی برائی پر جو لوگ قیامت تک عمل کرتے رہے، انہیں ان کے عمل کو جس نے گناہ کی بنیاد رکھی تھی اس کے نام اعمال میں گناہ اور عذاب لکھا جاتا رہے گا.
معلوم نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، یہ قیامت تک بند نہیں ہوا۔ اگر بند ہو جاتا تو ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس سارے ثواب کے لیے، اگر نامہ اعمال ہی بند ہوتا تو ثواب کیسے پہنچتا؟ معلوم نامہ اعمال کھلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات طے ہو گئی، جس نے نیکی کی بنیاد رکھی قیامت تک اسے نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب سنیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ اب سنیں تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان الاسلام وکل المسلمین وکل المؤمنین وخاتم النبیین محصور فی المدینہ۔ انہوں نے لکھا کہ خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ پورا اسلام، سارے مسلمان، سارے مومن مدینے میں غزوہ خندق میں محسوس تھے۔ پھر وہ اگلا جملہ، ان غلب عمرو بن عبداللہ، اگر خندق کے دن عمرو بن عبداللہ غالب آ جاتا، ان حدم الاسلام والعبادت والصلاۃ والصوم الی یوم القیامہ۔ لکھتے ہیں اگر عمرو بن عبداللہ غزوہ خندق میں غالب آ جاتا تو یہ رسول خاتم النبیین ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر اسلام، نماز، روزے، کوئی بھی شے ایمان کی قیامت تک باقی نہ رہتی۔ اب ان کا جملہ پہ دیکھیں، ضربت علی فی یوم الخندق ہی التی بقی الاسلام والایمان والصلاۃ والصوم والعبادات الی یوم القیامہ۔ انہوں نے لکھا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت نے قیامت تک کے لیے اسلام بھی بچا لیا، اذانیں بھی بچا لی، نماز بھی بچا لی، روزہ بھی بچا لیا، حج بھی بچا لیا۔ اگر علی کی وہ ضربت نہ ہوتی تو نہ آج کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا، نہ کوئی روزہ رکھتا ہوا نظر آتا۔ لأن قال رسول اللہ، امام راضی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ عبادت ثقلین سے افضل کیوں؟ اگر علی کی وہ ضربت نہ ہوتی تو آج نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کو کوئی جانتا ہی نہ۔ اب علی ہے مؤثر، یہ نماز ہے علی کا اثر، روزہ ہے علی کا اثر، حج اور طواف ہے علی کا اثر۔ اب اگر کوئی علی ولی اللہ نہ کہے، اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔
اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور روزہ رکھے، وہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے۔ اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور حج کرے، طواف کرے، تو وہ طواف نہیں ہے، وہ مصرع یاد دلا دوں، وہ پھر تیرے نصیب کا چکر ہے۔ حضرت علی نے قیامت تک کے لیے، امام راضی لکھتے ہیں، اسلام کو، نماز کو، روزے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا حضرت علی نے۔ اچھا، ساری زندگی حضرت ابو طالب نے اس رسول کی حفاظت کی جو رسول شریعت اسلام پہنچانے آیا۔ اگر ابو طالب علیہ السلام رسول کی حفاظت نہ کرتے تو ہم تک شریعت اسلام نہ پہنچتی۔ تو اب جو نیک کام کی بنیاد رکھے گا، قیامت تک جو وہ نیک کام کرتا رہے گا، اس کے بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں اس کا ثواب ہوگا۔ علی کی ایک ضربت نے قیامت تک نماز روزے کو بچا لیا۔ اب جو بھی نمازیں پڑھے گا، جو بھی روزے رکھے گا، اس کا ثواب علی کے نام اعمال میں آئے گا۔ اور ابو طالب نے رسول کی حفاظت کی جو شریعت اسلام کو پہنچانے آئے تھے۔ اگر رسول کی حفاظت نہ کرتے تو شریعت اسلام نہ پہنچتی۔ اب جو بھی قیامت تک شریعت اسلام پر عمل کرے گا، حضرت ابو طالب کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ معلوم ہوا اس مقام پر کچھ لوگ طنز کرتے تھے حضرت علی پر۔ ایک جملہ ذہن میں آ گیا، وہ جملہ اس پر کر دوں۔ کچھ لوگ طنز کرتے تھے، ایک شخص نے حضرت علی پر طنز کرتے ہوئے، حضرت ابو طالب کے بارے میں طنز کرتے ہوئے حضرت علی سے کہا، یا علی ابو کا، نعوذ باللہ، یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا جہنم میں جائیں گے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی فی النار وَأَنَا قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ اچھا، علی اس جملے سے بتانا کیا چاہتے تھے؟ علی اس جملے سے کہنا کیا چاہتے تھے؟ ابھی فی النار وَأَنَا قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ تو کیا کہتا ہے؟ میرا باپ جہنم میں جائے گا؟ ارے میں تو جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب جملہ کہہ دوں، تو میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر۔
جو سننے میں آتی ہے بچے اور نوجوانوں کے لیے اس وقت میں مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے جس پر بحثیں ہوتی ہیں. کیا بات؟ عزاداری امام حسین، مجالس آزاد. توجہ کیجیے گا. ماتم امام حسین، بحث کیا کی جا رہی ہے؟ مجالس ماتم حسین عزاداری. یہ بحث کی جا رہی ہے کہ یہ افضل ہے، یہ نماز افضل ہے. یہ میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. یہ اچھی بحث کی جا رہی ہے. بھئی ذرا یہ سوچ لو کہ عزاداری امام حسین کی، ماتم امام حسین کا، مجالس امام حسین کی، یہ عقیدہ امامت کا ہے. یہ امامت کا عقیدہ ہے. امام حسین کی بات ہے نا، یہ ہے امامت کا عقیدہ. یعنی مجالس اور ماتم ایک ہی لفظ استعمال کرو. مجالس اور ماتم عقیدہ ہے اور نماز عمل ہے. یہ دونوں جو بحث کی جاتی ہے نا، یہ افضل یہ افضل، یہ دونوں بہت مختلف ہیں. ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. بچے اور نوجوان توجہ کریں. ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. ایک اصول دین میں ہے، ایک فروع دین میں ہے. بہت مختلف ہے. یہ بہت مختلف ہے. عقیدہ اور عمل بہت مختلف ہے. کیسے؟ چھوٹی سی مثال دے کر بچوں کو سمجھاؤں کیسے مختلف ہے. یہ ماتم حسین کا مجالس کا مقابلہ نماز سے کرتے ہیں، وہ عمل ہے. یہ عقیدہ ہے. چھوٹی سی مثال دوں. ایک گاڑی لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے اور ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے. اب مجھے بتائیں، ان دونوں گاڑیوں میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کہ کون سی گاڑی آگے ہے کون سی پیچھے ہے؟ وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے، یہ لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے. یہی فرق ہے عقیدے اور عمل میں. عقیدہ وہاں سے یہاں آتا ہے، عمل یہاں سے وہاں جاتا ہے. دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. عقیدہ وہاں سے یہاں آیا، عمل یہاں سے وہاں گیا. راستے ہی الگ الگ ہیں، لیکن رسول نے کچھ سمجھایا. جب رسول سجدے میں تھے، امام حسین پشت پر سوار ہو گئے. رسول نے کچھ سمجھایا. امام حسین پشت رسول پر سوار ہو گئے. امام حسین نے عمل میں ہے، عقیدہ پشت پر ہے. رسول عمل میں عقیدہ پشت پر ہے. 2 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، 10 دفعہ کہا، 20 دفعہ کہا، 50 دفعہ کہا. روایت میں ملتا ہے 70 مرتبہ کہا. جب 70 مرتبہ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، 70ویں مرتبہ جب کہا تو نماز میں رسول سجدے میں ہے. جبریل آ گئے، جبریل آ گئے. رسول سجدے میں ہے، حسین رسول کی پشت پر ہے. جبریل آ گئے. رسول نے جبریل سے اشارے سے پوچھا،
جبریل کب تک؟ رسول نے جبریل سے اشارے سے پوچھا جبریل کب تک؟ جبریل نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تک۔ کیا سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا آتا ہے تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے کا جواب دے گا۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے تاکہ رسول نے جس شریعت کی تبلیغ کی ہے اسے قیامت تک بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام سفر میں خور کا لشکر آیا، خور کا لشکر آیا، خور نے امام حسین کو روکا، امام حسین علیہ السلام نہیں روکے، جب نہیں روکے تو خور نے امام حسین کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، امام حسین کو چلا لایا۔ خور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ایک مرتبہ خور نے امام حسین کی طرف دیکھا، کہا یا ابن رسول اللہ، اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں یہ بات کرتا میں بھی اسے پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا، لیکن مولا میں آپ کی ماں کا نام وضو کے بغیر نہیں لے سکتا۔ پھر خود نے کہا مولا میرا لشکر بھی پیاسا ہے، میرے سارے جانور بھی پیاسے ہیں، ہمارا سلام امام حسین پر جنہوں نے آواز دی بھیا عباس بیٹالیے پر ان کے سارے لشکر کو پانی پلاؤ، ان کے سارے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور بھیا عباس دیکھو جب تک جانور پانی پی کر 3 مرتبہ منہ نہ ہٹا لیں ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ خور امام حسین کو کربلا تک لے آیا، لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، اب پتہ نہیں ہے، روایت میں نہیں ملتا کہ خور نے کب سے پانی نہیں پیا تھا، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن اتنا ملتا ہے کہ شب عاشور خور اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، ہونٹ خشک تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ خور کا غلام آیا، اپنے آقا کی یہ حالت دیکھی، جلدی سے گیا، کوزے میں پانی لایا، آقا پانی پی لیجیے۔ خور نے کوزہ پانی کا لیا، اس کی طرف نظر ڈالی، اب میں کیا کہوں، خور نے پانی کے کوزے کی طرف نظر ڈالی، پتہ نہیں
खुर को पानी में क्या नजर आया? पता नहीं खुर को पानी में क्या नजर आया, कोई रिवायत नहीं। खुर ने वो कूदा पानी का जमीन पर पटक दिया। गुलाम जल्दी से खुर के भाई के पास गया, बेटे के पास गया, जरा आका खुर की हालत देखे। भाई आया, बेटा आया। भाई ने कहा, ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है, इतने परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा, भाई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊं? आप समझ गए ना? आपके ज़हन में जुमले महफूज हैं, जो जुमले में आपके आंसुओं की नजर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, भाई तुम मेरी परेशानी की वजह मालूम करना चाहते हो? भाई ने कहा, उन्होंने कहा, फिर एक शर्त है। शब आशूर थी ना, तारीक रात थी, सुनसान फजा थी। उन्होंने कहा, भाई जरा कुछ दूर मेरे साथ चलो, मैं अपनी परेशानी की तुम्हें वजह बताऊं। अब हुर चले, उनका भाई चला, गुलाम चला। हुर कहाँ निकल गए? अब हुर खयाम अहले बैत की तरफ जा रहे हैं, बैत की तरफ जा रहे हैं। जब दरमियान में पहुंचे हैं, रास्ते के वस्त में पहुंचे हैं, हुर ने अपने भाई से कहा, भाई जरा इस सुनसान फजा में आवाजें तो सुनो। भाई जरा इस सुनसान फजा में सुनो तो सही, ये कैसी कहा मलाल अंगेज लहजे में, भैया हुर ये तो अहले बैत के ख़याम से प्यासे बच्चों की, ये तो अहले बैत के ख़याम से प्यासे बच्चों की आवाज़ें अलतश 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 आ रही है। उन्होंने कहा, भाई इन्हीं आवाज़ों ने मेरे कलेजे के टुकड़े कर दिए हैं। मैं कसूरवार हूँ, यहाँ तक मौला को लाया हूँ, लेकिन भाई मेरे मौला रहमतुल लिल आलमीन के फर्जंद हैं। मैं अपना सर उनके कदमों में रख दूंगा, वो मुझे माफ कर देंगे। भाई खुदा हाफिज, मैं मौला से माफी मांगने जा रहा हूँ। भाई ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। बेटे ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। उन्होंने अब अपने गुलाम से कहा, अच्छा तू जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। जैसे ही उन्होंने गुलाम से कहा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, गुलाम तो बिगड़ गया। बिगड़ कर कहने लगा, आका अच्छे आप जब तक जहन्नुम में थे साथ रखा, जब तक जहन्नुम में थे साथ रखा, अब जन्नत में जा रहे हो, अब जन्नत में जा रहे हो तो मुझे छोड़ कर जा रहे हो। आप मैं भी साथ चलूंगा। और चले, उनका भाई चला, उनका बेटा चला, उनका गुलाम चला। फजर का वक्त हुआ, हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, भैया अब्बास, बेटा अली अकबर, बेटा कासिम, जरा जाओ, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरे मेहमान का जाकर इस्तेमाल करो। और ने अपनी आभा अपने चेहरे पर डाली हुई है, शर्म की वजह से चेहरा नहीं दिखाना चाहता।
ان کا بیٹا بھائی غلام ساتھ ہے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ابا چہرے پر پڑی ہوئی ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ ان کے ساتھ جو بیٹا تھا بلند آواز سے اس نے کہا اللہ اکبر. جب اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا, بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں, شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے, شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے, شہزادہ علی اجر مولانا شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے. اب ذرا اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. پھر ان کے بیٹے نے کہا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا ہے, اب کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں, حضرت عباس استقبال کے لیے آئے ہیں, استقبال کے لیے. اب اور آگے بڑھے, اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے. ان کے بیٹے نے اب 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب 3 مرتبہ بلند آواز سے ان کے بیٹے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا, انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ ان کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں, وہ تو مولا حسین آ گئے ہیں, وہ تو مولا حسین آ گئے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھنا چاہا, امام حسین نے ان کو سینے سے لگا لیا اور تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رکھا, تو آتش جہنم سے آزاد ہے. یہ کہہ کر ہمارے مولا حسین علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے. انہوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کہا رو اس لیے رہا ہوں, جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہمارے پاس تواضع کا سامان موجود تھا, ہم نے تیری تواضع کی تھی. رو اس لیے رہا ہوں کہ اب تو دوست بن کر آیا ہے, میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے کہ میں وہ تجھے پانی پلا سکوں. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے, ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مولا بس میرا تو اب ایک اصرار ہے, میری معافی تو اس وقت ہوگی جب میرے بیٹے کو آپ جنگ کی اجازت دے دیں. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, امام حسین علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو میدان کربلا میں جنگ کے لیے بھیجا. ان کا بیٹا شجاعت اور جمامردی سے لڑا, لیکن جب سب نے مل کر گھیرا ان کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا تو ان کے بیٹے نے آواز دی ادرکنی میری مدد پاؤ. ایک طرف سے گھوڑ چلے, دوسری طرف سے حسین چلے, سمجھ گئے نا, ایک طرف سے گھوڑ چلے دوسری طرف سے حسین چلے. اب گھوڑ میدان کربلا میں میدان کربلا میں ہر جگہ آوازیں دے رہے بیٹا کہاں ہے, بیٹا تو کہاں ہے, بیٹا جواب دے کہاں ہے. ایک مرتبہ دوسری جانب سے آواز آئی تیرا بیٹا میرے پاس ہے. حسین کی آواز آئی تیرا بیٹا میرے پاس ہے. اب انہوں نے آ کر دیکھا حسین نے ان کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے, اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ غلام سادہ ہے. امام حسین نے کہا نہیں یہ میرا محسن ہے. ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا, ان کے بیٹے نے شہادت کی منزل پائی. جیسے ہی ان کا بیٹا زانوئے حسین پر شہید ہوا, بس آج کی گفتگو کے اختتامی جملے, جیسے ہی ان کا بیٹا زانوئے حسین پر شہید ہوا اور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کو لاشے کو اٹھائے, امام حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور رک جاؤ اور رک جاؤ اور رک جاؤ. کہیں ایسا ہوا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ پورے قافلے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو, پورے قافلے
जवान बेटे का लाशा उठाया है और कभी ऐसा हुआ है मैं मौला हुसैन की खिदमत में अर्ज करूंगा मौला अभी कुछ देर बाद अली अकबर अली अकबर अली अकबर अली अकबर السلام علیکم یا نبی اللہ